وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے آواز بلند نوشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور آئے تو ستر آفرین اشباغ دنیا، حضور آئے تو مجھے چہروں سے زن اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا. کتاب فطرت کے سرے برق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہو قلم نہ ہوتا. نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوگا. انتہائی واجب الاحترام، آپ جیسا احترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دروس سیرت کے عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بابرکت عنوان ہم نے گزشتہ 2 سالوں سے شروع کیا ہوا تھا. درمیان میں وقفہ بھی آیا، دیگر معاملات بھی اور موضوعات بھی چلتے رہے، لیکن محض اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ سیرت النبی کا وہ دروس کا سلسلہ تھا جمعوں کے اندر، وہ اپنے آخری مراحل میں. اور آج کی نشست میں ہجرت کا 10واں سال شروع ہوگا. 11ویں سال رسول پاک کا وصال ہو گیا تھا 2 مہینے کے بعد. محرم صفر ربیع الاول میں رسول پاک کا انتقال ہوا. اور 12 وفات ویسے بھی مشہور، آپ جیسے جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہ کہا جاتا تھا، یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ 12 وفات. تو آج کی نشست میں ایک تو ویسے ہی ربیع الاول کی آمد ہے، ربیع الاول کا آغاز ہے، اور مسلمانان عالم رسول پاک کی آمد پہ خوش ہیں. لیکن ایک بات ہم عرض کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی ویسے منانی چاہیے جیسے رسول پاک نے فرمایا. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے رسول پاک کی ولادت کا، کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول پاک کی آمد کا، حتیٰ کہ کافر بھی منکر نہیں ہے. اور مسلمان تو رسول پاک کی آمد پہ خوش ہے ہی، اور کیوں نہ خوش ہو کہ اس ہستی کی آمد ہے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کا نغمہ داؤد میں ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بے چین وادی بطحا تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے اپنی گود کی خلوت میں پالا تھا. ان کی آمد پہ تو کائنات کا ذرہ خوش تھا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لمحہ جس لمحے
لمحے سرکار کی آمد ہوئی ہے، سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ لمحہ کائنات کا سب سے افضل ترین لمحہ ہے، سب سے اعلیٰ لمحہ ہے۔ اس لمحے سے، اس سیکنڈ سے، اس منٹ سے بہتر منٹ کوئی نہیں ہے جس منٹ میں سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے۔ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے صرف نبی الاول کو خاص نبی کی زندگی کے ساتھ کیا نہیں ہے کہ صرف نبی الاول کے 12 دن رسول پاک کے تذکرے ہوں اور بعد میں پتہ ہی نہ ہو کہ نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی زندگی آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا۔ یہ وہ اہم موضوعات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی تو منائیں۔ تو ایک بات میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، سنت اور بدعت میں ایک بڑا سفر، سنت اور بدعت میں ایک بڑا سفر یاد رکھیے گا، کام آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی بات ماننا اپنی مرضی کے مطابق، یہ بدعت ہے۔ رسول پاک کی بات ماننا اپنی مرضی کے مطابق یہ ہے، اور رسول پاک کی بات کو ماننا رسول پاک کی مرضی کے مطابق، یہ سنت ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ رسول پاک کی بات کو ماننا اپنی مرضی کے مطابق، وہ اپنی مرضی تو ہوگی، رسول پاک کی مرضی نہیں ہوگی، اور رسول پاک کی بات کو ماننا رسول پاک کی مرضی کے مطابق، یہ سنت ہے۔ اب حضور سے بھی تو پوچھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آمد میں خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیر والے دن دنیا میں بھیجا، اللہ نے مجھے پیر والے دن میں بھیجا، میں پیدا ہوا تو تب بھی کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اب ہمیں رسول پاک کی سیرت سے کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے۔ ہمیں نبی کی زندگی سے یہ پتہ چلا حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ روزہ رکھ کے کیا جائے۔ بہرحال کہ ہمارا آج کی نشست میں موضوع یہ ہے جس کا ہم نے اظہار بھی کیا کہ ہجرت کے 10واں سال اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، حجۃ الوداع، اور 10ویں سال کا جب یہ 10واں مہینہ تھا، بلکہ 11واں مہینہ ذوالقعدہ کی 27 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر شروع کیا، اور ذوالحجہ کا مہینہ حج کے سفر میں گزر گیا، اور یہ 10واں سال بھی پورا ہو گیا۔ 11واں سال جب آیا ہجرت کے بعد رسول پاک کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 11 سال۔ مدنی زندگی کے کتنے سال ہیں؟ 11۔ اور مکی زندگی کتنے؟ 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ 11ویں سال کے 2 مہینے گزرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ وصال ہو گیا۔ تو یہ جو وفات ہے ربیع الاول کے ساتھ رسول پاک کے 4 اہم گہرے تعلق ہیں۔ جب ماہ ربیع الاول آتے ہیں نا تو سیرت کے 4 اہم واقعات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سیرت کا ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کا مہینہ، حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت ہوئی تو مہینہ کون سا تھا؟ بولے بھائی، ربیع الاول۔ اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو مہینہ کون سا تھا؟ اور 12 ربیع الاول تھی، 12 وفات مشہور ہوا کرتا تھا، 12 وفات۔ یہ لوگوں کے پرانے لوگوں کی زبان پہ ہوتا تھا کہ 12 وفات ہے، 12 کیا ہے؟ وفات ہے۔ ہم اپنی اس ربیع الاول کے مہینے میں ویسے ہی آخری مراحل میں ہیں تو رسول پاک کی وفات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور گزشتہ جمعے آپ کو پتہ ہے ہم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا کہ سیدنا معاذ ابن جبل وہ صحابی ہیں جن سے میرے نبی نے اپنی وفات کے حوالے سے سب سے پہلے گفتگو جس صحابی کے ساتھ کی ہے نا، وہ کون سے تھے؟ معاذ ابن جبل، سب سے پہلے جن سے کی، یمن کی طرف روانہ کرنے لگے تھے اور وہ جملہ بولا تھا، معاذ شاید کہنا ساتھ جب تم آئے مسجد نبی میں تو انہیں مسجد تو نظر آئے گی، مسجد والا شاید نظر نہ آئے، تجھے ممبر نظر آئے گا، ممبر والا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ حجۃ الوداع،
یہ سیرت النبی کا بڑا اہم موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی ایک ملاقات ہوئی ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے ساتھ, اور وہ ملاقات تنہائی میں ہوئی ہے. یہ ابو ذر اور رسول پاک کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ وہاں پہ نہیں تھے, اور ہجرت کا 10واں سال ہے. حج کے سفر سے پہلے ملاقات کن سے ہوئی؟ سیدنا ابو ذر غفاری, ان کا نام کیا تھا؟ پہلا اصل نام جندب بن جنادہ. کیا نام تھا ان کا؟ جندب بن جنادہ. کیا نام ہے؟ سارے بولتے. اور پچھلے جمعے میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام بتایا تھا. ان کا نام ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, گورنر تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, سپہ سلام تھے یہ ساری افواج کے. ان کا نام کیا بتایا تھا؟ عامر بن عبداللہ. یاد رکھیں, ہمیں اپنے صحابہ کے ناموں کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں یاد رکھنا چاہیے. تو ابو عبیدہ بن جراح, جراح ان کے دادا کا نام تھا. ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی, نام ان کا کیا تھا؟ عامر بن. آپ بولیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا نام تھا؟ عامر بن عامر بن عبداللہ. والد کا نام عبداللہ, دادا کا نام کیا تھا؟ جراح. تو ابو عبیدہ کا نام کیا تھا؟ بولتے نہیں. ہاں, عامر بن عبداللہ. اور ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں, یعنی اسلام میں ان کا جو مقام ہے وہ 5ویں نمبر پہ. کون سے نمبر پہ؟ 5ویں نمبر پر. سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے آگے پیچھے. اسی سال یہ نبوت ملنے کے پہلے سال جو سابقون الاولون میں سے ابو ذر غفاری ہیں. اور میں نے بتایا کہ اسلام میں ان کا کون سا درجہ ہے؟ 5واں یا 6واں درجہ ہے. نام کیا ہے ان کا؟ جندب بن جنادہ. شاید آپ کے لیے پہلی دفعہ ہو. کیا نام تھا ان کا؟ جندب بن جنادہ. اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیا تھا؟ عامر بن عبداللہ. اب یہ ابو ذر غفاری مسلمان ہو کے ان کا جو مدینہ تھا, ان کا جو علاقہ تھا, یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ اللہ کی شان, مسلمان کب ہوئے؟ 5ویں یا 6ویں نمبر پر درجہ ان کا. لیکن اس کے بعد اپنے علاقے میں ادھر ہی رہے, اور رسول پاک کی خدمت میں مستقل کب آئے؟ غزوہ خندق کے بعد. کب آئے؟ یعنی مکی زندگی کے 10 سال گزر گئے, مدنی زندگی کا پہلا سال بھی, دوسرا سال بدر گزر گیا, احد گزر گیا, اور اس کے بعد خندق کے بعد آئے. کب آئے؟ اور پھر مستقل حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے. اور اللہ کی شان, ان کا رسول پاک کے ساتھ تعلق بڑا ہی ناز و نخرے والا تھا. حضور علیہ السلام بھی کبھی کبھی ابو ذر غفاری کو ڈانٹا کرتے تھے. بڑا جیسا جس کے ساتھ بے تکلف رشتہ نہیں ہوتا, ایسا تعلق تھا ان کے ساتھ. یہ ان کی ایک اکیلے میں ملاقات ہوئی ہے. میں تو قربان جاؤں, ابو ذر غفاری کی شان کیا کہنے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو تنہائی ملی ہے تو ابو ذر غفاری کو ملی. کس کو ملی؟ تو تنہائی کے موقع سے جو فائدہ اٹھائے, اور حضرت ابو ذر غفاری نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو تنہائی میں ملاقات کی ہے, اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تھے, کوئی تیسرا اور اتفاق سے نہیں تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, رسول پاک سے کچھ باتیں کی. وہ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں میں آپ سے کچھ سوالات کیے, کچھ باتیں کیے. یہ تو صحابہ کیا, آپ صحابہ کیا اپروچ لیول دیکھیں. ہمارا کیا ہوتا ہے, کسی بزرگ کے پاس چلے گئے تو ہمارا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کم کرا دیں, تمیز کرا دیں, اس سے اوپر کی باتیں ہماری پوچھنے کی ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ ابو ذر غفاری کی باتیں سنیے گا, پھر اندازہ لگائیے گا کہ صحابہ رسول پاک سے امت کے بارے میں کتنا کچھ پوچھا کرتے تھے, دین کے بارے میں, اللہ سے تعلق کیسے بن جائے, اور آخرت میں ہمارا مقام بلند ہمیں کیسے مل جائے. سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اکیلے. میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, اے اللہ کے رسول بتائیے نا, ای الاعمال افضل الی اللہ, ای الاعمال احب الی اللہ, اعمال میں سے سب سے اونچا عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ اعمال میں سب سے اونچا عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ابو ذر توجہ سے سنو, تم نے سوال جو کیے جواب سن لو. اللہ کی نگاہ میں
سب سے اونچا عمل ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پہ ایمان لانا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں کافروں کی گردنیں کاٹنا، میدان جنگ میں لہو بہانا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ سب سے اونچا عمل جو سارے اعمال کی چوٹی ہے، سارے اعمال کی بنیاد ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹی سب سے بلند ہوتی ہے، ایسی فرمایا ایمان باللہ۔ اور معاذ بن جبل کا وہ جملہ تو یاد ہے نا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ ان بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، تو رسول پاک نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، اس مخلوق میں اللہ کا سب سے بڑا یہ حق ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ادھر بزرگ غفاری سے کیا فرما رہے اس سوال کے جواب میں، ایمان باللہ و جہاد فی سبیل، ایمان لاؤ اللہ پہ، بس اللہ کے ساتھ معاملہ خالص رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا دجال سے بھی بڑا فتنہ بتلاؤں، دجال سے بھی بڑا فتنہ بتاؤں؟ فرمایا صحابہ نے ضرور بتائیے، میں جی ہاں، دجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے، دجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی کام اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کوئی بھی کام کس کے لیے نہیں کریں گے، کس کے لیے کریں گے؟ نمائشی پروگرام، دکھلاوا پروگرام۔ ہم میں سے کوئی کسی کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ اپنے اخلاص کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کی ریاکاری کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ اندر کی چیزیں، لیکن میرے نبی نے متوجہ کی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سب سے اونچا عمل کون سے اللہ کی نگاہ میں؟ ایمان باللہ اور جہاد۔ دوسرا سوال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اے اللہ کے رسول، ایج المؤمنین اکملہم ایمانا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ کیا کیسے پتہ چلے گا کون سا مومن سب سے اونچے ایمان والا ہے؟ فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے تگڑا ایمان والا ہے۔ احسنہم خلقا، آج میرے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، نمازی بھی مل جاتے ہیں، روزے دار بھی مل جاتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق والے، جس کے منہ سے گالی نہ نکلے، جس کے منہ سے کوئی ذلیل نہ ہو، جس کی زبان سے کسی کی عزت نہ اچھالی جائے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم لوگ 3 امراض میں مبتلا ہیں۔ کتنے امراض میں مبتلا ہیں؟ سب سے بڑا مرض ہم میں یہ ہے کہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بدگمان ہو جاتے ہیں، خام خواہی، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں فتویٰ لگا دینا، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات کر دینی۔ ابھی یہاں مفتی سید حسن زاہد دیوبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہوئے تھے، جن حضرات نے بیان سنا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پہ کتنی جاندار گفتگو فرمائی کہ ہم ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تو پتہ نہیں کیوں نہیں فون اٹھایا، ہم اس پر تکبر کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ بڑا بدبخت ہے فون ہی نہیں اٹھاتا، پتہ نہیں بیچارہ کس مجبوری میں پھنسا ہوا ہے، وہ کس آزمائش میں پڑا ہوا ہے، نہیں دیکھتے، فوراً کہتے ہیں مجھے فون ہی نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایک مثال دی ہے نا معاشرے میں، ورنہ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم بدگمان ہونے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں مانگتے، بغیر دلیل کے بدگمانی، اور بدگمانی اور غلط فہمی معاشرے میں رشتہ داریوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ گھروں میں جو جھگڑے ہیں اس کے پیچھے بنیاد کوئی نہیں ہوتی، بدگمانی ہوتی ہے، وہ جی میرے بچے کو جان بوجھ کے مارے، اس وجہ سے مارے۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں، تو توبہ کریں، کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ظاہر کے مکلف ہیں، اندر کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور دوسری ہم میں بیماری کیا ہے؟ بدنگاہی۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ بد نظری کس کو بولتے ہیں؟ اتنی عام ہو گئی ہے یہ کہ تو جاری فتنے میں موبائل ہمارے پاس، اب اس کے بعد بھی اس گناہ کو بھی گناہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ ہے۔ اوپر تاریخ جمیل صاحب کا بیان ہے، نیچے کی اور چیز آ رہی ہے، اوپر فلاں بیان ہے، نیچے کی اور چیز آ رہی ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، جس نے اپنے نگاہوں کو قابو میں نہیں نہ کیا، دنیا کا کوئی باعث اس کی زندگی کو نہیں بدل سکتا، اس کا تصویر نہیں ہو سکتا جس نے اپنے نگاہوں پہ قابو نہیں کیا، نگاہیں نوالا ہو گئی ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا مرض ہمارے اندر بد زبانی ہے، ہماری بات گالی سے شروع ہوتی ہے، گالی پہ ختم ہوتی ہے۔
گالی سے شروع کرتے ہیں، گالی پہ بات ختم کرتے ہیں، مجھے احساس تک نہیں ہوتا کہ میری زبان اتنی گندی ہو چکی ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ اور یقین جانے ہمارے استاد ڈاکٹر منظور احمد مہنگل صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر یہ مولوی بدگمانی چھوڑ دیں، بد نگاہی چھوڑ دیں اور بد زبانی چھوڑ دیں، فرشتے ان کو سلام کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ایمان میں سب سے اونچا ایمان والا، سب سے اونچا ایمان کس کا ہے؟ جس کے اخلاق ہم نیت کریں کہ آج کے بعد بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی بھی نہیں کریں گے۔ تیسرا سوال میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ایُّ المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون سے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایمان کس کا سب سے اچھا ہے؟ تیسرا سوال ایُّ المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج سانپ کم ڈستا ہے، مسلمان زیادہ ڈس رہے ہیں، ہماری زبانوں سے زہر زیادہ نکل رہا ہے، پیار کے بول نہیں نکل رہے، محبت کے بول ہم نہ بیوی کے ساتھ بولتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ بولتے ہیں، نہ ماں باپ کے ساتھ بولتے ہیں۔ پھر سوال کیا ابو ذر غفاری نے، یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کی چیز ہے، سوال کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں انبیاء کتنے آئے؟ انبیاء کتنے آئے؟ حضرت نے فرمایا 1,24,000۔ کتنے آئے؟ پھر پوچھا بتائیے ان میں رسول کتنے تھے؟ میں 313۔ کتنے؟ جن میں صحیفے نازل ہوئے، جس میں کیا نازل ہوئے؟ اور ان 313 رسولوں میں سب سے اولو العزم رسول وہ 4 ہیں۔ کون سے؟ حضرت موسیٰ جن پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ جن پہ انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد جن پہ زبور نازل ہوئی، اور آخر میں شافعی، محشر، ساقی، کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ قرآن نازل ہوا جن پہ۔ پھر پوچھا آپ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے ان میں اس قرآن میں سے سب سے افضل سورت، سب سے افضل آیت کون سی؟ سوال سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ انبیاء کا پوچھا، حضور نے بتایا۔ رسولوں کا پوچھا، حضور نے بتایا۔ پھر پوچھا کہ آیت سب سے افضل کون سی؟ آیت سب سے افضل فرمایا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کر دیجیے۔ میرے سوال ختم ہو گئے، اب مجھے کیا کر دیجیے؟ وصیت کر دیجیے۔ رسول پاک نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تجھے کس کی نصیحت کرتا ہوں؟ تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ میرے دوستوں آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان بے عمل ہو گئے، مسلمان عمرہ کرنا چھوڑ گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، نہیں، بے عمل نہیں ہوئے، مسلمان عمل کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، سخاوت بھی کر رہے، عمرہ بھی ادا کر رہے، حج بھی ادا کر رہے، لیکن المیہ یہ ہے مسلمان کے عمل سے تقوی نکل گئے۔ ہر مسلمان کا عمل جب اس سے تقوی نکل جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان اپنے پھر اس عمل کے بارے میں متکبر ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، سخاوت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان کے عمل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں تواضع پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیے کہ نہیں۔ توجہ نہیں آپ کی میری طرف، توجہ میرے طرف۔ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے کوئی بات میں عرض کر سکتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا اسی کا بتقوی اللہ، اسی کا، تو ابو ذر غفاری نے کیا فرمایا؟ زدنی یا رسول اللہ، زدنی اے رسول اللہ تھوڑا سا اضافہ فرمائیے، کچھ اور بھی کہیے۔ تو پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ علیک طول السمت، علیک، اور میں نے بتایا کہ جو ملاقات ہے جو تیسرا بندہ موجود ہے مسجد نبوی میں، کوئی تیسرا آدمی موجود ہے نہیں ہے، اور حجۃ الوداع سے پہلے، اور ہجرت کا کون سا سال ہے؟
10واں سال ہے. کیا فرمایا علی کا طول السمت, کیا مطلب ابو ذر لمبے لمبے وقت کے لیے خاموشی اختیار کیا کر, لمبے لمبے وقت کے لیے کیا کیا کر. اور ہمارے کوئی کسی مجلس میں خاموش لوگ ہم کیا کہتے ہیں, لگتا ناراض بیٹھا ہے, ناراض ہے, گالی تو نہیں کرتا. مطلب ہمارے خاموشی کو عیب سمجھا جا رہا ہے, جبکہ میرے نبی نے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا, جو خاموش ہوا وہ کیا پا گیا. ساری لڑائیوں کی وجہ بھی زبان ہی ہوتی ہے. جب انسان زیادہ بولتا ہے تو فضول بولتا ہے, زیادہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے, فضول بولتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر علی کا طول السمت, لمبے لمبے وقت کے لیے خاموش رہا کر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے یہ عادت. پھر فرمایا ایاک والضحک, ابو ذر زیادہ غفلت والی ہنسی نہ ہنسا کر, چھوٹے پار کے ہنسنا, ہاں ہاں کر کے ہنسنا, ایسا نہ ہنسا کر. فإنه يميت القلوب, کہ ایسی ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. ويذهب نور الوجه, اور چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے. ابو ذر غفاری نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس پہ اضافہ فرمائیے. اس پہ کیا فرمائیے, احب المساکین ومجالستهم. ابو ذر مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کیا کر, پیسے والوں کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ, مسکین لوگوں کے ساتھ. ومجالستهم, ان کے ساتھ بیٹھا کر. لیکن تو یہ آج کے مادیت کے دور میں جب ہر چمکتی چیز کے پیچھے میں اور آپ لپکتے ہیں, پیسے والے کو سلام ہے, گاڑی والے کو سلام ہے, کوٹھی والے کو سلام ہے, لیکن نہیں سلام ہے تو غریب کو سلام نہیں ہے, غریب کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں, غریب کے ساتھ بھی رشتہ داری کرنے کو تیار نہیں. آپ صبح شام مجھ سے زیادہ جملے فیس بک پہ پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس اسٹیٹس کی جو جنگ ہے, یہ جو اسٹیٹس کو میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری بنتے ہیں. امیر اور غریب کا جو فرق میں نے اور آپ نے پیدا کیے, اللہ کی قسم اسلام اس تصور کا قائل نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرو. پھر ابو ذر غفاری نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے, زدنی. اب رسول اللہ کا بھی تعلق دیکھیں ابو ذر غفاری کے ساتھ. یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے یہ عمل کرتے پھر رسم کہ بس کرتے, بلکہ حضور بولی جا رہی, حضور اس کے اوپر جواب دی جا رہی. اب کتنی دفعہ ابو ذر غفاری نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اور اضافہ فرمائیے. فرمایا قل الحق ولو کان مرا, قل الحق ولو کان مرا. اے ابو ذر ہمیشہ حق بات کہنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو, کہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے, کڑوا ہی ہوتا ہے. قل الحق ولو کان مرا, کہ تمہیں حق بات کہنے سے اس وجہ سے تم باز نہ آ جاؤ کہ اگلے کو برا لگے, اگلے کو کیا لگے گا, برا لگے گا. قل الحق ولو کان مرا, یہ حق بات اس وجہ سے کہنے سے باز آ جائے کہ کوئی نہیں اگلے کے ساتھ میرا تعلق خراب نہ ہو جائے. نہیں, حق بات کہنی ہے, لیکن یاد رکھیے گا حق بات کہنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حق بات اگر حق نیت سے ہو, کس نیت سے, حق نیت سے, اور طریقہ بھی حق ہو, موقع بھی حق ہو, بات بھی حق ہو, تو ضرور اثر کرتی ہے. اگر آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, نیت کے اگلے کو ذلیل کرنا, تو بات بجائے اثر کرنے کی فکرے کا باعث بنے گی. تو آپ کی نیت بھی کیا ہونی چاہیے, بولو بھائی, نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے, طریقہ بھی اور موقع بھی اور بات بھی حق ہو تو ضرور اثر کرتی ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے, یا نیت تو ٹھیک ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یا طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی موقع ہی نہیں تھا بات کرنے کا, یا موقع تو تھا لیکن بات ہی صحیح نہیں تھی, تو بات اثر نہیں کرے گی. میرے دوستوں, حق بات جب خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کی جائے وہ ضرور اثر کرتی ہے. اور اگر آپ اللہ کے قرآن کی آیت بھی سنائیں لیکن نیت اگلے پہ طنز کرنا ہو, نیت اگلے پہ ٹشکر کرنا ہو, نیت اگلے کو ذلیل کرنا ہو, تو بات بھی اثر نہیں کرے گی. دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حق بات حق طریقے سے, حق نیت سے, حق ہو کے بھی کی جائے, اللہ اس میں ضرور اثر پیدا کرتے ہیں. پھر ابو ذر غفاری نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اور اضافہ کیجیے, اور اضافہ کیجیے. یہ ابو ذر غفاری کا رسول پاک سے تعلق ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم,
بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، یہ دو باتیں خاص طور پر آج کے علماء کے لیے، کہ کسی کی وجاہت، کسی کا پیسہ، کسی کا منصب یا کسی کا مال تمہیں حق بات کہنے سے مت روکے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. نہیں، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا. حق بات سرے دار بھی کرنی پڑے تو سرے دار کر دینا، کہ حقیقت حق جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اللہ نے رسول پاک کے ذریعے امت تک پہنچایا، وہ اسی شکل میں، اصلی شکل میں اگلی امت تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے. حق یہ ہے کہ عالم پھر کسی کی پرواہ نہ کرے، جو حق بات پرانے سنت سے صحیح ثابت شدہ ہو اس کو اسی طرح بعینی جیسے رسول پاک نے بیان کیا ویسے بیان کرے. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ، پھر سوالات کے بعد پھر رسول پاک کے ساتھ یہ وصیت و نصیحت کہ او زدنی یا رسول اللہ. رسول پاک فرماتے گئے، ابو ذر غفاری سنتے گئے، اور یہ کوئی ابو ذر غفاری ہے کہ ان کا رسول پاک کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے. اس نے تمہیں بات بولی تھی، جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ابو ذر غفاری کو بھی فرمایا. ابو ذر غفاری کو سنیے آگے سے کیا فرمایا، ان زنا و ان سرق، اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، میں ہاں جس نے تصدیق کے ساتھ دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ابو ذر غفاری نے پھر فرمایا ان زنا و ان سرق، اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، میں ہاں. تیسری دفعہ پھر ابو ذر غفاری کا ان زنا و ان سرق. میرے دوستو، لوگوں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دو، لوگوں کی خامیاں مت دیکھو. اگر کسی کو سمجھانا ہے تنہائی میں محبت سے سمجھاؤ. لوگوں کے اندر ہم لوگوں نے جب دین کو اس طریقے سے پیش کیا اپنے مزاج کے مطابق تو دین پیش کرنے کا فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہو. دین کو پیش کرو لوگی طریقے کے مطابق، تو لوگوں کو خیر خائی کے ساتھ تنہائی میں سمجھانا شروع کرو. نہیں، یہ نہیں ہے آپ نے کسی میں کوئی برائی دیکھی، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، اور آپ 10 بندوں میں اس کو ذلیل کرنا شروع کرو، وہ دین سے اور دور ہو جائے گا. اگر ابو ذر غفاری نے تیسری دفعہ فرمایا نا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، تو پھر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبانہ آداب کے ساتھ فرمایا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبَا ذر. اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ ابو ذر جنت میں جانے کا ایک ہی پتلا سا رستہ رہ گیا، پتلی سی گلی رہ گئی ہے، اور اس گلی میں بھی آپ کھڑے ہو گئے اور بھی رستہ نہیں ہے اس گلی کے علاوہ جنت میں جانے کا. اور ایسا آدمی جس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہوا ہے، ایمان پہ دنیا سے گیا ہے، مرتے ہوئے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، اگر اس نے زنا کیا، چوری کی ہے، اور تجھے اس کے زانی اور شرابی ہونے کا پتہ ہے، چور ہونے کا پتہ ہے، تو اس پتلی گلی میں رستے میں کھڑا ہو گئے کہ یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ میں رستے میں کھڑا ہوں، میرا علم اور میری جلالت رستے میں کھڑی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رسول پاک کا رحمت ہونا نظر آتا ہے، رؤوف الرحیم ہونا نظر آتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ حریص کا معنی کیا ہے، رؤوف کا معنی کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں حریص کسے کہتے ہیں. کہ میرے نبی کی صفت ہے کہ نبی امت کے بارے میں اتنے حریص تھے کہ حریص کہتے ہیں کسی کے لیے وہ مانگنا جس کا وہ حقدار نہ ہو، کسی کے لیے وہ مانگنا جس کا وہ حقدار. آپ بتاؤ اپنے اعمال کو دیکھ کہ ہم جنت کے حقدار ہیں کہ ہمارا ایک عمل ایسا ہے جو جنت میں جانے والا ہو. لیکن میرے نبی کے قربان جائے کی رحمت اور شفقت اور رافت پہ جو انہوں نے ہمارے لیے مانگے، جنت کے لوگوں کے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگا. فرمایا ابو ذر اگر اس کو تیری ناک کے اوپر سے تیری ناک کو رگڑ کے بھی جانا پڑا وہ تب بھی جنت میں جائے گا. وہ تب بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. میرے دوستو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے ساتھ تعلق ہے
اور آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف چراغاں کر کے اور شادیانے بجا کے اور جھنڈیاں لگا کے نبی کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیں گے. نہیں 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 نہیں. نبی کے ساتھ تعلق میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قربانی مانگتا ہے. نبی سے تعلق صرف باتیں نہیں مانگتا, صرف نعرے نہیں مانگتا, صرف جلسے نہیں مانگتا, صرف جلوس نہیں مانگتا. نبی سے تعلق قربانی مانگتا ہے, جیسے قربانی ابو ذر غفاری نے دی ہے, جیسے قربانی بلال حبشی نے دی ہے, جیسے قربانی حضرت خباب بن الت نے دی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے, اس تعلق کی بنیاد پر مجھ پہ اور آپ پہ واجب اور لازم ہے. ربیع الاول کی آمد ہے, سب الحمدللہ مسلمان ہیں. نبی کی آمد پہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو خوشی نہ ہو, لیکن اس خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا آغاز ہے, سارا مجمع نیت کرے گا انشاءاللہ اس مہینے میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھیں گے. کتنی دفعہ درود شریف پڑھیں گے؟ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ اپنے قابلین کو تو دیکھیں. یہ عورت صحیح ایجنسی ہے وہ ضلع ہمکو کے قریب, وہاں پہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی مولانا محمد امین عورت صحیح شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے 2009 کے اندر. ان کے بیٹے نے ہمیں تصویر دکھائی, ہمارے لگے ہمارے ابا جی نے اس تصویر میں 63 سال عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 41 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا. کتنی دفعہ درود شریف پڑھا؟ کتنی دفعہ پڑھا؟ 41 لاکھ دفعہ. تو میں اور آپ ربیع الاول کا یہ ہم کو تقاضا ہے کہ ہم کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جمعے کے دن تو کم از کم 1,000 دفعہ پڑھیں. درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا تو وہ درود شریف مختصر ہے, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ نبی کریم. یہ نیت کر لیں کہ ربیع الاول کی مجھ پہ اور آپ پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, ہم کیا کریں؟ پڑھیں گے نا درود شریف انشاءاللہ, کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. اور دوسرا کام, ہم نے 2 سال سیرت النبی کو بیان کیے, اب آخری یہ مرحلہ ہے حجۃ الوداع کو بیان کرنا ہے, پھر مرحلہ الوفات کو بیان کرنا ہے. اگلا جمعہ حجۃ الوداع پہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول کی بقیہ 2 جمعوں میں ہم رسول پاک کا دنیا سے جانا, دنیا سے گئے کیسے, اس کو بیان کریں گے. لیکن نیت کریں یہ سارا کا سارا 2 سال کی محنت وصول ہو جائے گی اگر آپ کے دل میں سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ سیرت پڑھنے کا. ہم تو وقت موبائل پہ گزار دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہیں. روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سیرت کی کوئی کتاب لے لیں, سیرت المصطفیٰ لے لیں, مولانا رضا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ نہیں لے سکتے تو اس میں رسول اکرم لے لیں, ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اتنا تو ہم پہ حق ہے, اتنا حق تو ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں کم از کم 1 کتاب تو پڑھیں. کتنی کتاب پڑھیں؟ اور میں نے آپ کو آسان کتاب بتائی, سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور دوسری کتاب کون سی ہے؟ اس میں رسول اکرم ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی عوام کے لیے لکھی گئی ہے, آسان کتاب ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کو آواز کریں گے نا. میرے دوستوں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ میں بھی حق ہے, آپ میں بھی حق ہے. اور میں آخری گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا اصل تقاضا یہ کہ حضور کی بات کو مانا جائے. کیا مانا جائے؟ حضور کی بات کو مانا جائے. وہ اقبال نے ہوتے ہوئے شعر کہا ہے نا کہ شب پیش خدا بگرست من مسلمانہ چنا زنو خارن ندا آمد کے نبی دانی این قوم دل دارن و محبوب ندارن. اقبال کہتے ہیں کہ رات میں اللہ کے آگے بڑا رویا اور بہت گریہ و زاری کی کہ یا اللہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں, مسلمان رسوا کیوں ہیں, مسلمان پٹ کیوں رہے ہیں. تو کہتے ہیں ندا آمد, غیب سے آواز آئی, نبی دانی تو جانتا نہیں ہے این قوم, یہ ایسی بد نصیب قوم ہے, یہ ایسی کم نصیب قوم ہے. دل دارن, یا سینے میں دل تو رکھتی ہے, وہ محبوب ندارن, لیکن اس دل میں محبوب نہیں رکھتی. میرے دوستو, آج ہم نے محبوب کو کھو دی ہے. دنیا کو یہاں بسایا, عورت کو بسایا, دولت کو بسایا, عہدے کو بسایا. دنیا کے اندر جب بڑے ذلیل و رسوا ہو گئے. میرے نبی کی بات کو یاد رکھنا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی صبح سے شام کی زندگی دنیا کے لیے گزارتا ہے, دنیا اس کا مطمع نظر ہوتی ہے کہ دنیا آئے جیسے بھی آئے, کہیں سے بھی آئے, تو اللہ فرماتے ہیں میں اس آدمی کو دنیا میں ایسا مصروف کر دوں گا, ایسا ذلیل و رسوا کر دوں گا, اس کے معاملے کو بکھیر دوں گا. سب کچھ ہونے کے باوجود فقط غربت اس کی آنکھوں کے آگے رکھ دوں گا. کروڑوں روپے کا مالک ہوگا لیکن دل میں یہ ڈر ہوگا کہ
لیکن اسے ختم نہ ہو جائے سکون نہیں آئے گا اور اس کے معاملات پھیل جائیں گے، صبح سے لے کے شام تک اس کی زندگی سے برکت نکل جائے گی۔ اور جو آخرت کو سامنے رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کو سبیل کر کے اس کے قدموں میں رکھے گا۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام سے تعلق کا تقاضا یہ نبی کی بات کو مانا جائے، نبی کی بات کو مانا جائے، نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کریں جیسے صحابہ نے کی ہے، ابو ذر غفاری نے کی ہے۔ جو باتیں پھر ابو ذر غفاری نے سنی ہے، پھر ساری زندگی اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کے ایسا دکھایا کہ جنہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھے ان کو پتہ ہے کہ ابو ذر غفاری نے دنیا کو پھر کیسے چھوڑا اور کیسے وہ تاریخ الدنیا بن گئے۔ اور وہ الفاظ میرے نبی کے آپ کو بھی یاد ہوں گے جب ابو ذر غفاری غزوہ تبوک میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، فرمایا ابو ذر غفاری یہ اس وقت جیسے اکیلا آ رہے ہیں نا، یہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، دنیا سے بھی اکیلا ہی جائے گا اور آخرت والے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کی آمد بڑی باعث برکت ہے، بہت مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے عیسائیوں کے پیچھے مت چلیں، یہودیوں کے پیچھے مت چلیں۔ نبی سے محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ نبی پہ کیا بھیجی جائے، درود شریف پڑھا جائے، نبی کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اسلام رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام تو قربانی مانگتا ہے کہ بجائے نبی علیہ السلام کی آمد پہ چراغاں پہ خرچ کرنے کے، جھنڈیوں پہ خرچ کرنے کے، جلوسوں پہ خرچ کرنے کے، آپ نبی کی امت پہ خرچ کریں۔ آپ کس پہ خرچ کریں؟ نبی کی امت جو ڈوبی ہوئی ہے سندھ کے علاقے میں ابھی بھی، وہ ہماری مسلمان بھائی ہیں، ہم پہ بھی سیلاب آ سکتا تھا۔ آج سندھ کے علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ہم ڈی اے خان کے علاقے میں گئے، سوات بحرین بدین میں آپ کی امانتوں کو لے کے گئے، چترال کے وہ علاقے جہاں مسجدوں کے ہمیں ایسا نوجوان بھی ملا جس کا باپ اس کے سامنے شہید ہو گیا، ایسا باپ بھی ملا جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پانی میں بہہ گیا، لیکن ان کے حوصلے دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے مجھے اور آپ کو بچایا۔ اللہ کی قسم ہے اور آپ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے جس آزمائش میں مبتلا سندھ کے مسلمان ہیں۔ ابھی جمعے کے فوراً بعد مجھے سفر پہ نکلنا ہوگا، اس لیے مجلس ذکر بھی ہم نے آج نہیں ہوگی کہ سندھ کے لیے سفر کے کچھ ساتھی ہمارے سیالکوٹ کے جنہوں نے تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب وہ اس نیت سے انہوں نے جمع کیے کہ ہم یہ امانت اصل حقداروں تک اپنے